اللہ رب العزت کی ربوبیت کاملہ کو بیان کرے. کسی بھی جنس کا جہاں لے لو، انسانوں کی جہاں لے لو، فرشتوں کی دنیا لے لو، پرندوں کی دنیا لے لو، فلک کی دنیا لے لو، زمین کے نیچے کی دنیا لے لو، سب کا رب اللہ. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن کی ملکیت صرف اللہ کے لیے ہوگی. کہے گا پکار کر کے کوئی ہے آج بادشاہ تو سامنے آئے، کوئی ہے اگر فیصلہ کرنے والا تو سامنے آئے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی رسولک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ اللہ کی نازل کردہ عظیم سورتوں میں سے ایک سورت ہے. سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا گیا؟ فاتحہ کے معنی عربی زبان میں ابتدا کے ہیں، اسٹارٹ کے ہیں، شروع کے ہیں. قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. قرآن مجید اسی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہا گیا. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک الشفاء. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو شفا عطا فرمائے. نمبر 2 الرقیہ. اللہ جزائے خیر دے، آپ کو آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. الرقیہ ہے. نمبر 3 ام القرآن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ام القرآن ہے. نمبر 4 ام الکتاب. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، علم نافع عطا فرمائے. ام الکتاب، ام القرآن، الشفاء، السبع المثانی، یہ سارے نام ہیں. اس کے علاوہ ایک اور نام بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، وہ ہے الصلاۃ. الصلاۃ بھی نام ہے. الصلاۃ کسے کہتے ہیں ہم لوگ؟ نماز کو. کیونکہ یہ سورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے الصلاۃ کہا گیا. حدیث قدسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. آدھی سورت بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس میں صرف اللہ کی تعریف، اللہ کا عدل، اللہ کا انصاف، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے بارے میں کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اللہ کی شان ذکر کی گئی ہے، تعریف بیان کی گئی ہے. بعد کا آدھا حصہ اللہ نے بندے کے لیے دیا ہے کہ وہ مناجات کرے، دعا کرے، رب سے مانگے، اس کی مغفرت طلب کرے، کہے کہ پروردگار میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں. اور اس لیے الصلاۃ کہا گیا کیونکہ اس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من جو بھی من کا معنی جو بھی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے اکیلا نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے جہری نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے سری نماز پڑھ رہے ہوں، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امام صاحب پڑھا رہے ہوں تو پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا قرآن مجید پڑھا جائے تو تم غور سے سنو، نہیں پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. میں 2 دلیلیں دیتا ہوں. سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی جو لفظ جو حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اسی کو اور تائید دینے والی ابو داؤد اور ترمذی نسائی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. پیچھے صحابہ نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہوئی تو بتائے کہ تمہاری قرات کی وجہ سے میری نماز بوجھل ہو گئی، بھاری ہو گئی، لہذا تم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت نہ پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت میرے پیچھے نہ پڑھو، کیونکہ سورہ فاتحہ ایسی ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے. خداج 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 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو امام کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں نماز، امام کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی امام کے پیچھے پڑھو تب بھی اپنے آپ میں سورہ فاتحہ پڑھو گا. اقرأ بہا فی نفسک، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے آپ میں پڑھو. کیسے؟ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ عموماً ہر جگہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آہستہ پڑھیں. مطلب آہستہ مطلب الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ اپنے آپ میں پڑھیں، سنیں بھی اور امام کے پیچھے. ہونٹ ہلنا چاہیے، اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، دل میں نہیں پڑھنا ہے، ہونٹ ہلنا چاہیے. مالک یوم الدین، ایسے آپ کو پڑھنا ہے. چلیں اس کے بعد یہ سورت مکی ہے، یعنی جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی کہلاتی ہیں. یہ سورت مکی ہے. آئیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ قرآن مجید سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، بسم اللہ کاؤنٹ نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے. کیا ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے؟ جو کوفہ اور مکی ہیں، مکہ کے قاری ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک آیت ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی بھی ایک آیت ہے، ان کا کہنا ہے. لیکن جو مدنی ہیں وہ سورہ نمل کے علاوہ کسی بھی سورت کی یہ آیت کو تسلیم نہیں کرتے. سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسٹرا ذکر کیا گیا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سورت کی یہ آیت نہیں ہے. الغرض راجح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے یہ. اب سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ زور سے پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے؟ جب نماز پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ زور سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے؟ آہستہ پڑھنا چاہیے. کون کہتے ہیں آہستہ پڑھنا چاہیے؟ اب بولو، آپ بولے آہستہ. جی ہاں آہستہ پڑھنا چاہیے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. فتویٰ دے رہے ہیں؟ نہیں. چلیں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھا جائے تو بسم اللہ زور سے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ زور سے پڑھنا چاہیے. اس لیے ان کے اماموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ آہستہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ایسے جو ہے زور سے پڑھتے ہیں. تو راجح کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ اکثر علماء کی، اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا آہستہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی زور سے پڑھتا ہے تو غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. رہی بات اس کے بعد کا مسئلہ، آتے ہیں سورت کی طرف. یار الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، الف لام، الف لام یہ استغراق کے لیے ہے. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی تعریف. ہم جانتے بھی نہیں کہ اللہ کی تعریف ہم کیسے کریں. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ الف لام کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اخلاص کے لیے ہے. یعنی خالص ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، اللہ ہی تعریف کے لائق ہے. ہم جو ہے عموماً کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کریڈٹ کسی کو بھی دے دیتے ہیں. بچہ پاس ہوا تو کریڈٹ ٹیچر کو، اگر بیماری میں شفا مل گئی تو کریڈٹ ڈاکٹر کو. حالانکہ شفا دینے والا معلم اللہ ہے، سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر ایک بات ہم بتاتا ہوں، گھروں میں ہماری عورتیں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، غلط جملہ ہے. انہوں رہنے میں بچہ بچ گا، نہیں تو گر جاتا تھا. انہوں بچے کو بچا لیا. نہیں، اللہ نے بچایا، اللہ نے ایک ذریعہ بنایا انہیں. یہ جملے ہم واحدین کے زبان سے نہیں نکلنے چاہیے. چلیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد اور الشکر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ الحمد تعریف ہے اللہ کی، شکر
ہمیں اردو میں شکریہ بولتے ہیں لیکن وہ بھی تعریف ہے اللہ کی. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں میں. فرق کیا ہے؟ الحمد کسی کی اللہ کی نعمت ملنے پر نہیں ملنے پر ہمیشہ تعریف کرنے کو الحمد بولتے ہیں. شکر کب بولتے ہیں؟ جب اللہ کی کوئی نعمت ملے تو آپ شکریہ ادا کریں. آپ کو میڈیکل کالج میں سیٹ مل گئی، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آپ کو مل گیا، آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ کی تعریف بہت زیادہ ہے. الحمدللہ کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. میں 2-3 باتیں، اس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے، الحمدللہ بہترین دعا ہے. اور الحمدللہ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری ہوگا. اگر کوئی انسان سبحان اللہ و بحمدہ، کیا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر پڑھے، اس کے سارے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. رب الحمدللہ، اللہ لفظ جلالہ ہے. لفظ جلالہ اللہ کا نام ہے. رب العالمین، رب بھی اللہ کا نام ہے لیکن ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی طرف نسبت کے ساتھ آتا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں دنیا چلانے والا، دنیا پیدا کرنے والا، ہر مخلوقات کے نظام کو چلانے والا، مدبر، مصرف، وہ رب العالمین ہے. اللہ ہی ہے جو ساری انسانیت کو چلاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو مہیا کرتا ہے اور اس کی تکمیل تک پہنچاتا ہے. عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دنیا، ساری دنیا کو عالم کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے. اللہ نے یہاں پلورل کیوں استعمال کیا؟ سنگولر نہیں استعمال کیا، واحد نہیں استعمال کیا. رب العالمین، سارے جہانوں کا کہا اللہ نے. کیوں استعمال کیا؟ تاکہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کاملہ کو بیان کرے. کسی بھی جنس کا جہاں لے لو، جنوں کی جہاں لے لو، انسانوں کی جہاں لے لو، فرشتوں کی دنیا لے لو، پرندوں کی دنیا لے لو، فلک کی دنیا لے لو، زمین کے نیچے کی دنیا لے لو، سب کا رب اللہ ہے. سب کا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ مبالغہ کے صیغے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. مبالغے کے صیغے میں ہمیشہ سے رحم کرنے والا اور مستقل رحم کرنے والے کا مفہوم آتا ہے. رحمان اور رحیم دونوں رحم کے معنی میں. اہل علم نے بعض فرق بتایا. کیا فرق بتایا؟ رحمان دنیا میں بھی آخرت میں بھی رحم کرنے والا، رحیم صرف آخرت میں رحم کر. کیسے؟ رحمان کا الرحمن علم القرآن، اس دنیا میں اللہ رحم کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اللہ اس دنیا میں بھی رحم کرتا ہے. اگر رحم نہیں کرتا تو کافروں کو کیوں اللہ رزق دیتا، کیوں جینے دیتا؟ اللہ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، آخرت میں بھی رحم کرتا ہے، لیکن رحیم صرف آخرت میں ہے. وہ رحمت ہم مومنوں کے ساتھ خاص ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اس کے بعد مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلہ دنیا میں بھی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرو، اللہ دنیا میں بدلہ دے گا نہیں دے گا؟ دے گا. اگر رشتہ داری کاٹو تو اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا. سود خوری کرو گے، اللہ سود کو مٹا کر دم لے گا. بعض گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن آخرت کے دن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. آخرت کے دن کا فیصلہ. آج دنیا میں جھگڑا ہوتا ہے، قاضی صاحب کے پاس لے کے چلے گئے، قاضی صاحب کے پاس بات نہیں سمجھ میں آئی، میں کورٹ میں جاتا ہوں، اعوذ باللہ. لیکن کل قیامت کے دن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا. نہ پرنسپل، نہ ڈاکٹر، نہ قاضی، نہ جج، نہ وکیل. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن کی ملکیت صرف اللہ کے لیے ہوگی. کہے گا پکار کر کے کوئی ہے، کوئی ہے آج بادشاہ تو سامنے آئے، کوئی ہے اگر فیصلہ کرنے والا تو سامنے آئے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار. تو لہذا جزا کے دن کا مالک ہے، آخرت کے دن کا اختیار ہے کل صرف اللہ کو ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت میں مخلص بنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جو اللہ کو پسند ہو، راضی کرے، قول میں، عمل میں، ہر چیز. خشوع و خضوع عبادت ہے، ڈرنا عبادت ہے، محبت کرنا اللہ سے عبادت ہے.
چاہے عبادت دلی ہو ظاہری ہو، اللہ کو راضی کرنے والا عمل یہ عبادت کہلاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں مفعول کو مقدم کیا یہ بتانے کے لیے ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کی عبادت، دعا اللہ سے، بھروسہ اللہ پر، مدد اللہ سے، استعاذہ اللہ سے، توکل اللہ سے، خشیت اللہ سے، ہر قسم کی عبادت اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جائے گی۔ اگر اس میں ملاوٹ ہوئی تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانہ مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھئی آپ مجھے اٹھا کر دیں، یہ بھی مدد طلب کرنا ہوا۔ گھر میں بیوی سے کہتے ہیں بھئی چائے بنا کے دے دو، یہ بھی مدد طلب کرنا ہو۔ جس چیز میں انسان قدرت رکھتا ہو وہ مدد استعانہ نہیں کہلاتی۔ اگر اس کے بغیر انسان کیسے کھائے گا؟ روٹی کیسے کھائیں گے آپ؟ جب کسان بوئے گا، کاٹے گا، پھر پیسے گا، تب جا کر کے آٹا بنے گا، پھر روٹی سیکیں گے تب کھائیں گے۔ یہ مدد نہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت صرف اللہ کو ہے، جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے، وہ چیز کسی غیر سے مانگ لینا۔ مثال کے طور پر کسی سے کہنا کہ مجھے بچہ دے دو، اولاد دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ کسی سے کہنا کہ مجھے رزق دے دو، برکت دے دو، برکت دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات۔ بارہا آپ نے سنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت کے اندر توحید کی تینوں قسموں کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ سب کہتے ہیں ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اہدنا، ہدایت عربی زبان میں دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک راستہ بتانے کو، کسی کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو لہذا رسولوں کو اللہ نے بھیجا راستہ بتانے کے لیے، جنت کا راستہ بتانا، جہنم سے ڈرانا، دین کی راہ بتانا، اللہ کی راہ بتانا۔ لیکن جو ہدایت توفیق ہے، یعنی اسلام کی طرف لانا، مسلمان بنانا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مسلمان نہیں بنا پائے، نہیں بنا پائے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اسلام کی طرف نہ لا سکے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں لا سکے۔ وہ ہدایت توفیق ہے، توفیق وہ اللہ کا کام ہے، لیکن راہ بتانا یہ ہم سب کا کام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط المستقیم کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، اس کے اطراف لکیریں کھینچی، پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سیدھا راستہ یہ جنت کا ہے، یہ جو راستے نکل رہے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود جس سے گمراہ ہوئے وہ راستہ بھی نہیں، اور جو نصارہ گمراہ ہوئے وہ راستہ بھی نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم کون ہے؟ یہود، کیونکہ انہوں نے حق کو جانا پہچانا، اس کے باوجود انکار کیا، حق کو جانتے بوجھتے انکار کیا۔ نصارہ، انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، یا ون آف دا تھرڈ مانا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھے، تو لہذا اللہ نے کہا گمراہ ہونے والے۔ اللہ نہ تو ہمیں یہودیوں کے راستے پر لے جا، نہ نصارہ کے راستے پر لے جا، اے اللہ تو ہمیں جنت کے راستے پر لے جا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخری میں آمین کہنا یہ سنت ہے، اور آمین بلند آواز سے، نماز میں بلند آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ سوال، آمین کے معنی کیا ہیں؟ جی، قبول فرما، یہ بھی ایک معنی ہے، بہت صحیح کہا آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور تین معنی اہل علم نے ذکر کیے، کئی معنی ان میں سے ایک یہ ہے کذالک فلیکن، اے اللہ ٹھیک اسی طرح ہو، یعنی ہمیں سیدھی راہ دکھا، یہودیوں اور نصارہ کے راستے پر نہ لے جا، اسی طرح ہو، یہ ایک معنی یہ ہے۔ نمبر دو، جیسے آپ نے کہا کہ اے اللہ استجبنا، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ نمبر تین، تیسرا معنی یہ ہے کہ لا تخیب رجاءنا، اے اللہ
تو ہماری امیدوں پہ ہمیں نامراد مت فرما، ہماری امیدوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تینوں معنی ایک ہی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اے اللہ قبول فرما۔ تو عموماً آمین کے معنی اے اللہ قبول فرما، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، سورہ فاتحہ کو خاص فرشتوں نے لے کر اترا ہے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے آخری کی فضیلتوں میں اس کی بھی ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے، سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کے معنی بتائیں، اس پر عمل کروائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ یہ گرمی بڑی تیز ہے لیکن قبر کی گرمی بڑی زیادہ سخت ہے۔ اے اللہ تو ہمیں قبر کی گرمی سے بچا لے، قبر کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ بیماریاں بڑی ہیں لیکن رب ذوالجلال تو ہی بیماری اتارنے والا، تو ہی شفا دینے والا۔ اے اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما، ہم میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں اور تجھ سے التجا کر رہے ہیں کہ شفا دے، اے الشافی، اے الشافی تو ہم میں سے ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں، قرضوں سے جوجھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے قرضوں میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بزنس میں پریشان ہیں ان کے بزنسوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کے گھریلو معاملات کو سلجھا دے۔ اے اللہ تو بارش برسانے والا، تیری رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ تو بارش برسا، اے اللہ تو بارش برسا، اے اللہ تو بارش برسا، اپنی رحمتیں برسا۔ اے اللہ قرآن مجید دلوں کی شفا ہے، دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے والا بنا، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔